لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے 160 تک تلاوت بمانی ہوگی، جس میں زیادہ تر احوال غزوہ احد کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک گھاٹی پر متعین کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جو جنگ میں ہیں وہ کیسے بھی ہوں، لیکن تم لوگوں نے یہ جگہ نہ تو چھوڑنی ہے، نہ ہی ادھر سے آگے پیچھے ہونا ہے۔ لیکن جب جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی تو مشرکین اور کافرین جو بھاگنے لگے تو مسلمان جو ہے وہ مالی غنیمت لوٹنے لگے۔ ان کو دیکھ کر یہ جو گھاٹی والے لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر متعین کیا تھا، تیر اندازوں کو تقریباً 50 تیر انداز تھے، ان کے دل میں بھی دنیا کی لالچ پیدا ہوگی دیکھ کر کہ سامان لوٹ رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید اس ٹائم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ گاڑی کے پیچھے سے ہو کر مسلمان پر یکبارگی حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک نیند طاری کر دی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے تھے۔ تو ان کا غم دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے نیند کی اونگ سی ان پر طاری کر دی، تاکہ وہ غم جو ہے وہ دور ہو کر اطمینان ہو جائے۔ تو اس بارے میں یہ تمام آیات جو ہیں یہ احاطہ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے کاشتکار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم فعثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو قال لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا ہوتا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئی تھیں جنگ سے بھاگ گئی تو ان کے بعد افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت کر لیا کرو، اور جب وہ کسی کام کا عزم و صمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 160 تک تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے، اور شروع میں غزوہ احد کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائی ہے جو ان آیات کا احاطہ کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزوہ احد کے بارے میں تمام احوال معلوم ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔